میرا نام شبیر ہے. میں اس گاؤں کا یہاں کا گنیش فورٹ کا ٹور گائیڈ ہوں. تو سب سے پہلے آپ تمام آنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں آئیں, تشریف لائیں. یہ ایک انتہائی تاریخی جگہ ہے. یہاں پہ اگرچہ دیکھنے کو زیادہ نہ ملے لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو جو حضرات ہسٹری, آرکیالوجی اور اینتھروپالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک انتہائی یونیک جگہ ہے. تو اس گاؤں کا نام گنیش ہے. تو یہ کوئی 1000 سال قدیم گاؤں ہے. یعنی لفظ فورٹ جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے وہ تمام کے تمام شاہی رہائش گاہ ہیں, یعنی رائل پیلیسز ہیں. تو اس رائل پیلس کے اندر زندگی گزارنے والے شاہی خاندان کے لائف سٹائل اور ان کے لائف سٹینڈرڈ کے بارے میں آپ کو ضرور تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اس عظیم و شان محل کے اندر زندگی گزارنے والے بادشاہ کے رعایا کس حال میں جیتے تھے یہ چیز کہیں نظر نہیں آتی. تو یہ آپ کے ملک میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, یا کسی بادشاہ کی رہائش گاہ نہیں بلکہ عام رعایا کی رہائش گاہ ہے. یعنی آج سے کم 1000 سال پہلے اس خطے کے اندر زندگی گزارنے والا انسان کیسے زندگی گزارتا تھا, اس کے سامنے کس طرح کے خطرات لاحق تھے, کس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا, اور وہ انسان ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوتا تھا, یہاں پہ یہ چیز. یہ ہمارا بٹر سٹوریج ہے, اس کے اندر ہی ہم سٹور کرتے ہیں. تو پیچھے تالاب میں گر نہ جائیں آپ کہیں. تو یہ ہمارا بٹر سٹوریج ہے. ہمارے لوگ یہ لسی بناتے ہیں. لسی بنانے کے بعد یہ مکھن نکال لیتے ہیں. مکھن کو یہ برچ بار کے اندر لپیٹ لیتے ہیں. برچ بار کے اندر لپیٹنے کے بعد جب قدیم زمانوں میں ہمارے پاس باندھنے کے لیے کوئی ڈوری تک نہیں ہوتی تھی, اس زمانے میں ہم یہ جو جونیپر کی لکڑی ہوتی ہے اس کی ووڈن سٹرپس نکال کے 2-4 پٹیوں کو ایک ساتھ جوڑ کے تھوڑی لمبی ڈوری بنا کے اس میں باندھ لیتے تھے. باندھنے کے بعد زمین کے اندر اس طرح پٹ بناتے ہیں, اور یہ پٹ ہم کسی رننگ واٹر چینل کے ساتھ بناتے ہیں, کیونکہ اس رننگ واٹر چینل سے تھوڑا بہت پانی اندر گھستا رہتا ہے جس سے پٹ کا ماحول ٹھنڈا رہتا ہے. تو آپ اپنے فریج کے اندر زیادہ سے زیادہ 2.5 مہینے 3 مہینے رکھیں گی, اس کے بعد مکھن خراب ہو جائے گا, سڑ جائے گا. لیکن ہم اس طرح جب زمین کے اندر دفنا کے رکھتے ہیں تو بندہ اگر رکھنا چاہے تو 30 سے 40 سال تک بندہ رکھ سکتا ہے اور یہ خراب نہیں ہوتا. جس طرح شراب کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا کہ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے, تو اسی طرح ہمارے لوگ بھی یہ مکھن جتنا زیادہ پرانا ہوگا اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور یہ زیادہ تر ہم
شادی بیاہ کے موقعوں پہ یہ استعمال کرتے ہیں. ہم لوکل ڈشز بناتے ہیں, ان کے اندر یہ زیادہ خرچ ہوتا ہے. لیکن 15-20 سال کے بعد اس کے فلیور میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے, بیٹرنس آ جاتی ہے. اس بیٹرنس کو ہمارے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کا کیا کہتے ہیں, اروما بھی بہت تیز ہو جاتا ہے. تاکہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عوامی رہائش گاہ ہے. تو یہ ایک قلعہ بند گاؤں ہے. قلعہ بند گاؤں بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اس لیے کہ قدیم زمانوں میں یہ ہمارا گلگت بلتستان کا جو خطہ ہے, تقسیم ہند سے قبل یہ خطہ چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں میں منقسم تھا. تو یہ ریاستیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ باہم دست و گریباں رہتی تھیں. یعنی ایک دوسرے کے اوپر حملے کیا کرتے تھے, قتل و غارت ہوا کرتا تھا. تو لیکن ہمارے ہنزا والے شروع سے کچھ بزنس مائنڈڈ تھے. وہ قتل زیادہ نہیں کرتے تھے, کسی کو قتل کرنا. تو ہمارے لوگ بندوں کو زندہ گرفتار کیا کرتے تھے, کوشش ہوتی تھی کہ زندہ گرفتار ہو بندہ, اور انہیں غلام بنا کر انسانی منڈیوں کے اندر فروخت کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ہمارے قرب جوار میں 2 انسانی منڈیاں لگتی تھیں. تو ایک چائنا کے شہر کاشغر میں اور دوسرا کشمیر کے سری نگر میں. تو ان کو لے جا کے وایا استور کشمیر لے جا کے وہاں فروخت کیا کرتے تھے, یا پھر ان کو یہاں سے سیدھا اندر لے جا کے چائنا کے اندر کاشغر میں فروخت کیا کرتے تھے. ان سے جو کمائی ہوتی تھی وہ شاہی خزانے میں جمع ہوتا تھا. اس کام کے لیے ایک مخصوص عہدہ بھی ہوا کرتا تھا. تو بہرحال اس طرح کے ماحول میں کسی کھلی جگہ میں گھر بنا کے بیچنا یہ انتہائی غیر محفوظ تھا. اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ کوئی قلعہ بند گاؤں تیار کریں جس کے اندر اچانک کوئی نہ قبضنی نہ کر سکے, شب خون نہ مار سکے. تو اس جگہ کا انتخاب اس لیے ہوا, اس کا بیک سائڈ پیچھے دریا کی طرف کا جو حصہ ہے بالکل 90 ڈگریز پہ کھڑے دیوار کی طرح, وہاں پہ کلف ہے. یعنی وہاں سے کسی کے لیے اندر گھسنا ممکن نہیں ہے, یعنی قدرتی طور پہ محفوظ تھا. سامنے سے انہوں نے یہ اونچی فصیل بنائی, فصیل کے ساتھ 14 واچ ٹاورز تعمیر کیے. یہ واچ ٹاور جو ہے بنکر کا کام دیتے تھے. یعنی دشمن کو نظر آئے بغیر دشمن پر نظر بھی رکھ سکتے تھے. جو ہی دشمن ان کے تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا تو انہیں اپنے تیروں کا نشانہ بھی بنا سکتے تھے. اس لیے فصیل کے ساتھ انہوں نے 14 واچ ٹاورز بھی تعمیر کیے. سوچا خدا نخواستہ ہم کسی بڑے لشکر کے ہاتھوں قلعے کے اندر محصور ہو جاتے ہیں اور پانی حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ ہو, تو ایسی صورتحال میں پانی کے لیے کیا کریں. تو یہ جو حضرات اندر گھر بنا رہے تھے سبھی نے اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے گارا اور پتھر یہیں ایک ہی جگہ سے استعمال کیا. جب کافی سارا اندر کنسٹرکشن ہو چکا, ادھر آٹومیٹکلی پانی کے لیے بڑا گڑھا تیار ہوا جس کے گرد انہوں نے یہ دیوار بنائی. پھر اس پانی کے تالاب سے گاؤں کے مرکز تک جو جونیپر کی لکڑی ہوتی ہے اس کا ووڈن پائپ انڈر گراؤنڈ فکس کیا, تاکہ کسی ایمرجنسی صورتحال میں یہ گیٹ کھول کے باہر نکل کے خطرات مولنے کے بجائے گاؤں کے مرکز سے اس ووڈن پائپ کو کھول کے محفوظ طریقے سے پانی حاصل کیا جا سکے. اور کسی دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے کوئی پانی کا راستہ اندر جاتا ہے. تو یہ جو جونیپر کی لکڑی کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ جونیپر کی لکڑی سخت ہوتی ہے, چاہے اس کو آپ پانی میں رکھیں یا مٹی کے اندر رکھیں. عام لکڑی کو مٹی لگ جائے یا پانی لگ جائے تو وہ سڑ جاتی ہے, لیکن یہ جونیپر کی لکڑی آپ جیسے رکھیں, چاہے پانی میں رکھیں, مٹی میں دبا کے رکھیں, یہ سڑتی نہیں ہے. انتہائی سخت جان لکڑی ہے. اس لیے وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہر چیز میں زیادہ سے زیادہ جونیپر کی لکڑی استعمال ہو. قدیم زمانوں میں جب لوگ چائنا سے ہندوستان تک پیدل سفر کیا کرتے تھے اس زمانے میں یہی والا راستہ استعمال ہوتا تھا, جسے آپ اینشنٹ سلک روٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ جو سیڑھی کے پیچھے چھوٹا سا دروازہ نظر آ رہا ہے یہاں کا کاروان سرائی ہوا کرتا تھا, یعنی گیسٹ ہاؤس. تو آنے جانے والے حضرات جب شام کے ٹائم یہاں پہنچ جاتے تھے تو وہ اس مہمان خانے میں اسٹے کیا کرتے تھے. ان کے ساتھ جو گھوڑے, کھچر, اونٹ وغیرہ جو بار برداری کے لیے یا سواری کے لیے جو بھی جانور استعمال ہوتے تھے ان کے لیے اس کونے میں استبل بنا ہوا تھا, ہارس اسٹیبل بنا ہوا تھا. ان کے گھوڑے وغیرہ یہاں بندھے جاتے تھے. یہ جگہ مہمانوں کے لیے مخصوص جگہ تھی, یہ مقامی لوگوں کے لیے نہیں, صرف مہمانوں کے لیے. تو اس زمانے میں
مسافروں کے لیے بہت اچھی بات یہ تھی کہ لاجنگ اور بورڈنگ دونوں چیزیں مفت میں میسر آتی تھیں۔ جو بھی مہمان آ کے یہاں اسٹے کرتے، گاؤں والا اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے جو بھی کھانا تیار کرتے تھے وہیں لا کے مہمانوں کے لیے بھی پیش کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کسی مہمان سے کھانے کے عوض یا رہائش کے عوض کوئی اجرت لے لینا انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ مہمان نوازی کے اصولوں کے بالکل منافی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کتنا نیچ کمینہ اور گرا ہوا انسان ہے جو دروازے پہ آئے ہوئے مہمان سے کھانے کی اجرت طلب کرتا ہے یا رہائش کے عوض، یہ بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے اس خطے سے گزرنے والوں کے لیے یہ بہت اچھی بات تھی کہ انہیں کچھ خرچنا نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج کل زمانہ الٹا آیا تو زیادہ تر پیسہ اسی فیلڈ میں کمایا جاتا ہے، تو اب زمانہ الٹا آ گیا۔ جس طرح دروازہ بند کر لیتا ہے تو یہ سلوپ سسٹم تھا اس کا، تو یہ کافی ڈنڈا موٹا اور وزنی ہوا کرتا تھا، تو اس جگہ میں کوئی سوراخ بھی رکھتے تھے۔ تو ابھی یہ لاسٹ ایئر میرا بائی پاس آپریشن ہوا، اس لیے میں کوئی وزنی ڈنڈا ہینڈل نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے اپنی سہولت کے لیے ہلکا سا رکھا۔ تو یہ اس طرح بند ہوتا، اور اس کے بعد یہاں سے ایک لوہے کا سلاخ اس سوراخ کے اندر گھسیٹ کے یہ لاک کیا کرتے تھے۔ رات کے وقت اس گیٹ کا کھولنا انتہائی ممنوع تھا، یعنی پورے گاؤں سے غداری کے مترادف سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ جا کے صبح یعنی دن کے اوقات میں گیٹ کھلتا تھا۔ 4 یہ چاروں مساجد ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس گاؤں کے اندر 7 چھوٹی مسجدیں ہیں، تو یہ چاروں بھی ان میں سے ہیں۔ تو یہ شمال کی جانب یہ جو زیادہ ڈیکوریٹڈ مسجد نظر آ رہی ہے، تو اس کے اوپر یہ جو آرٹ ہے یہ زیادہ تر ایونین آرٹ کہلاتا ہے۔ شاید آپ کو ایونینز کے بارے میں زیادہ مطالعہ نہ ہو، کیونکہ جب اسکندر اعظم آپ کے گندھارے میں داخل ہوئے اس کے ساتھ 95,000 کا لشکر تھا۔ 95,000 میں سے 35,000 خواتین بھی تھیں، تو یہ 95,000 میں سے اکثر افراد کا تعلق یونان کے 3 بڑے قبائل سے تھا۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایونین کہلاتا تھا۔ قدیم یونانی زبان میں ایون بیل کو کہتے ہیں، کیونکہ بیل اس قوم قبیلے کا قومی نشان تھا، اس لیے وہ لوگ ایونین یعنی بیل والے کہلاتے تھے۔ بیل نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے دور میں بھی مضبوطی اور طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے مضبوط ترین قوم تصور کیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے تھے اپنی قومی نشان بیل کی سینگوں کی نشانیاں بنایا کرتے تھے۔ تو اس مسجد کے اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ سینگوں کی نشانیاں بنانے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ ایونین آرٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ سن فلاور کے پھول بھی ہیں۔ یہ جو سن فلاور کے پھول ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کے سر پہ جو تاج سجا ہوا تھا وہ 9 پتوں والا سورج مکھی کے پھول کی طرح بنا ہوا تھا، اس لیے یہ سورج مکھی کا پھول اسکندر اعظم کے تاج کی نشانی سمجھتے ہیں۔ تو اس گاؤں کے اندر آپ کے پاؤں کے نیچے یہ یہاں کا چوپال ہوا کرتا تھا، یہاں سے گلیاں تقسیم ہوتی تھیں مختلف سمتوں میں۔ تو اس گاؤں کے اندر کوئی 300 کے لگ بھگ گھر آباد تھے، اور یہ 1856 تک صحیح سلامت گاؤں تھا۔ تو 1856 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا دریائے ہنزا کے اندر، تو جس کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا۔ ہوا یوں کہ شاید آپ نے عطاباد جھیل وزٹ کیا ہو، عطاباد سے کوئی 2 یا 2.5 کلومیٹر پہلے یہ جنوب کی جانب سے، عطاباد تو شمال کی جانب سے بالکل سالم پتھر نیچے آیا ہوا، لیکن یہ جنوب کی جانب سے پہاڑ کی چوٹی سے زمین کوئی 2 یا 2.5 کلومیٹر پہلے پہاڑ کی چوٹی سے زمین سرک کے نیچے آئی، اس نے دریا کو لمبے عرصے کے لیے بند رکھا، اور بہت بڑی جھیل بنی کوئی 40 سے 45 کلومیٹر۔ تو جب دریا کا پانی اندر بھر گیا اور اوور فلو ہونا شروع ہوا، پانی نے سرک آئی ہوئی نرم مٹی کو ایک دم بہا لیا، اور ایک طوفانی یوں سمجھے کہ ڈیم ٹوٹ گئے اور طوفانی سیلاب آیا۔ تو یہ دریا کے اس سائڈ پر اس طرح ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جب دریا وہ سیلاب کا طوفانی پانی اس پہاڑی سلسلے سے ٹکرا گیا، ریفلیکٹ ہو کے اس کا بہاؤ کا زیادہ تر رخ
اس طرف امڑ آیا اور اس نے اس گاؤں کے نیچے سے کٹاؤ شروع کیا. وہ کاٹتا گیا، اوپر سے گرتا گیا، ہوتے ہوتے اس گاؤں کا کوئی 80% حصہ سیلاب کا نظر ہو گیا. اس کے بعد 1974 میں ہمارے پاکستان آرمی آ گئے یہ کے چروٹ بنانے کے لیے. انہوں نے اس کے پیچھے سے یہ سڑک بنائی جس کے زد میں کوئی 60 پرانے گھر آ گئے. انہوں نے بلڈوز کر کے کاٹ کے نیچے پھینک دیا اور یہ کیچ کا راستہ بن گیا. اب جو ہمارے پاس بچا ہے اس میں کوئی 40 کے لگ بھگ پرانے گھر ہیں، یہ 7 مساجد ہیں، 3 واچ ٹاورز ہیں، ان کے ساتھ یہ انٹرنس والا گیٹ اب بھی اپنے اوریجنل شیپ میں موجود ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے اب بھی انسان بخوبی سوچ سمجھ سکتا ہے کہ آج سے کم 1000 سال قبل اس خطے کے اندر زندگی کرنے والا انسان کیسے زندگی گزارتا تھا، اس کا لائف سٹائل اور لائف سٹینڈرڈ کس طرح کا تھا، پھر اس انسان کے سامنے کس طرح کے خطرات لاحق تھے، کس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا اور وہ ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوتا تھا، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتی ہیں. تو یہ گاؤں 3 انٹرنیشنل ایوارڈز کا حامل ہے، ایک برٹش ایئر ویز کی طرف سے اور 2 یونیسکو کی طرف سے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یونیسکو کا ایوارڈ ہے. تو 2002 یونیسکو ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ فار کلچر ہیریٹیج کنزرویشن، یہ ایوارڈ آف ڈسٹنکشن تو یہ 2002 میں. اس کے بعد جو دوسرا ایوارڈ ہے 2009 میں. تو یہ 3 انٹرنیشنل ایوارڈز کا حامل بھی ہے. تو اب یہ اگلے والا تو میں نے بتا دیا ختم ہو چکا. یہ پیچھے کی طرف یہ گلی رہ گئی ہے اور تھوڑا پیچھے جا کے ایک واچ ٹاور ہے، تو وہاں جا کے ایک واچ ٹاور دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ووڈ کارونگ کی گئی ہے. اس کارونگ میں مختلف ادیان اور اقوام کی نشانیاں ثبت ہیں. تو یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آ جائیں. اوپر سر بچا. تو یہ میں نے عرض کیا کہ 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں. ان مساجد کے اوپر بہت خوبصورت ووڈ کارونگ کی گئی ہے. اس کارونگ میں مختلف ادیان اور اقوام کی نشانیاں ثبت ہیں. تو یہ میموریل مساجد کا ہے تو بے جان نہیں ہوگا، کیونکہ ہر قبیلے نے اپنے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی. یعنی یہ شروع سے ایک انسانی فطری خواہش رہی ہے. انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی معاشرے میں اس کا نام کسی طریقے سے، ذریعے سے، بہانے سے زندہ و باقی رہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے انہیں یاد رکھیں. تو اس مقصد کے لیے آپ کے بڑے شہروں میں لوگ کوئی میموریل اسکول، کالج، ہسپتال اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. تو اس جہالت کے دور میں ان لوگوں کو کیا پتہ کہ سکول کالج کس جانور کا نام ہے یا ہسپتال کس بلا کا نام ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بس ہم اپنے قبیلے کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد بنائیں گے تاکہ ہمارا نام زندہ باقی رہے گا. کیونکہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ مسجد ایک ایسی چیز ہے، یعنی اسلامی عقیدے کے مطابق ایک دفعہ کسی مسجد کے بننے کے بعد اس کو بگاڑ کے اکھاڑ کے اس کی جگہ اور کچھ بالکل نہیں بنایا جا سکتا. تو اس لیے انہوں نے اس عقیدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہم اپنے قبیلے کے نام سے چھوٹی سی مسجد بنائیں گے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اس کو اکھاڑ بگاڑ کا شکار بھی نہیں کر سکیں گی، تو ہمارا نام ہمیشہ زندہ و باقی رہے گا. جب ایک قبیلے نے اس طرح کا کوئی کام شروع کیا تو دوسرے قبیلوں کو بھی آگ لگی، ارے دیکھو فلاں کا نام رہتا ہے تو ہمارا کیوں نہ رہے، کیا وہ ہم سے کچھ بڑھ کر ہیں یا ہم ان سے کچھ کم لوگ ہیں، ان کا رہتا تو ہمارا کیوں نہ رہے. پھر اسی طرح ہر قبیلے نے اپنے نام سے چھوٹی سی مسجد بنائی. اس طرح اس گاؤں کے اندر 7 چھوٹی مسجدیں ہیں. بہرحال ان کے اوپر یہ جو کارونگ کی گئی ہے یہ بہت دلچسپ ہے. تو میں اس کونے سے شروع کرتا ہوں، کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہ ایک سواستیکا کا نشان ہے. یہ ہندو مت میں انتہائی محترم نشانی تھی. تو بعد میں نازیوں نے بھی اڈاپٹ کیا تھا، لیکن ہٹلر کے مرنے کے بعد یہ نشانی جرمنی کے جھنڈے سے مٹ گئی. بہرحال یہ ہندو برادری میں امن اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ امن اور خوشحالی کی نشانی کیوں سمجھتے ہیں، اس کے اندر کیا وجہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل سنسکرت زبان میں ایک لفظ لکھا گیا ہے، لکھائی سنسکرت زبان کی ہے، اور
یہ جو لفظ ہے گنیش دیوتا کا نام ہے، اس لیے اس کو امن اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ لکھائی سنسکرت زبان کی ہے، اور وہ جو لفظ ہے گنیش دیوتا کا نام ہے، یہ لفظ گنیش لکھا ہوا، اس لیے اس کو پیس اینڈ پراسپیرٹی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو دو ایک جیسے پھول ہیں، ایک یہ اور دوسرا یہ دو ایک جیسے پھول ہیں، تو یہ جو پھول ہے یہ لوٹس کا جو پھول ہوتا ہے اس کی نشانی ہے۔ لوٹس کا پھول ہندو مت اور بدھ مت دونوں میں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تو ہندو برادری کا عقیدہ ہے کہ جب یہ گنیش چھوٹا بچہ تھا اس کو اس پھول کے اوپر رکھا جاتا تھا، اور بدھ مت برادری کا عقیدہ ہے کہ مہاتما بدھ اسی پھول کے اوپر ہی پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہندو مت اور بدھ مت دونوں مذاہب میں یہ پھول انتہائی محترم اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو راؤنڈ فگر ہے، یہ 1 2 اور 3، یہ 3 نشانیاں۔ یہ جو ہے یہ کوئی پھول نہیں بلکہ یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ہے جسے فیبوناچی سکرول کہا جاتا ہے۔ فیبوناچی اٹلی کا ایک انتہائی مشہور و معروف ریاضی داں گزرے ہیں 12 میں، یہ اس کا ایجاد کردہ فارمولہ ہے۔ یہ فارمولہ آج کے دور میں بھی مختلف چیزوں کے اندر مستعمل ہے، مثلا جو حضرات سٹاک مارکیٹ سے، تو آپ جلتے ہوئے شولوں کی طرف تھوڑا دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس طرح کے مختلف سکیچز شولوں کے اندر بنتی بگڑتی نظر آتی ہیں، تو یعنی آگ کے جلنے کو اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کیا۔ اس کے بعد جب ہم کسی مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں یا کسی چرچ کے اندر تو وہ انٹرنس میں گھنٹی لٹکاتے ہیں، ہر داخل ہونے والا شخص وہ گھنٹی بجا کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے گھنٹی کی نشانی بھی بنائی ہے، یہ گھنٹی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں پہ دیکھیں تو ہندو برادری کے لوگ ایک شوبہ نیزہ بناتے ہیں جسے ترشول کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو طاقت کی نشانی سمجھتے ہیں، یہاں پہ یہ انہوں نے ترشول بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت تو نہیں ہو رہی ہے زیادہ۔ یہ آپ کے سامنے 3 منزلہ واچ ٹاور ہے، نچلی 2 منزلوں میں صرف اندر سے سیڑھی ہے، یعنی تیسری منزل تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ ان کا آپریشنل سسٹم تیسری منزل میں تھا، بیچ میں 2 چھوٹی سی کھڑکیاں بنی ہیں، ان کے دائیں بائیں 2 چھوٹے ٹرائنگل سوراخ ہیں۔ یہ جو ٹرائنگل سوراخ ہیں دشمن کو نظر آئے بغیر دشمن پر نظر رکھنے کے لیے، جو ہی دشمن ان کے تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا ہے، یہ بیچ کی کھڑکیاں کھول کے وہاں سے دشمن کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا سکتے تھے، اور یہی سسٹم چاروں سائڈوں پہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس واچ ٹاور کا انٹرنس ہے۔ انہوں نے اس انٹرنس کو جان بوجھ کے تھوڑا سا مشکل بنا رکھا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی دشمن یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے تو آسانی سے اندر گھس نہ سکے۔ تو مثلا کوئی گھسنا چاہے، ایک پاؤں یہاں رکھے گا، دونوں ہاتھ یہاں پہنچیں گے، پہلے سر اندر لے کے جائے گا بعد میں ٹانگے۔ ایسی صورتحال میں اندر ایک اکیلا بندہ بھی اگر کھڑا ہو جو بھی سر اندر لے کے جانے کی کوشش کرے گا اس کے سر کو بڑا آرام سے چاپ کر سکتا تھا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا بڑا دروازہ بنا رکھا، وہ اس لیے کہ خدا نخواستہ دشمن کے پہنچنے کی صورت میں وہاں سے دشمن کے اوپر وہ پتھر برسا سکتے تھے، آگ اور گرم ایشز پھینک سکتے تھے، وہ ابلتے ہوئے تیل پھینک سکتے تھے، اس طرح کی کارروائی کے لیے وہ والا بڑا رکھا، اور یہ تھوڑا سا مشکل بنا رکھا کہ کوئی دشمن آسانی سے اندر گھس نہ سکے۔ یعنی اس زمانے کے تمام ممکنہ دفاعی حربوں کو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ ہم واپس اسی اینشنٹ سلک روٹ کے اوپر آ گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ تالاب ہے، موسم گرما میں جب ہمارے بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو دن بھر یہاں پہ سوئمنگ کرتے ہیں مچھلیوں کی طرح، اور موسم سرما میں جب یہ پانی فریز ہو جاتا ہے تو اس کو اوپر سکیٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سردیوں اور گرمیوں میں بچوں کے لیے بہت ہی کیا کہتے ہیں یہ شغل کا ذریعہ ہے۔